آیت 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں ہے کوئی بستی الا مگر نحنو ہم مہلکوها ہلاک کر دیں گے اس کو قبل یوم القیامہ قیامت کے دن سے پہلے او معذبوها یا اس کو سزا دینے والے ہیں عذاباً شدیدہ بڑی سخت سزا۔ جی اسباب ہلاکت جو ہوتا ہے نا، ہر چیز کا ایک ظاہری سبب ہوتا ہے، ایک باطنی سبب ہوتا ہے۔ ہلاکت کا ظاہری سبب یہ ہے کہ حکومتوں کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی اور مہلک ہتھیار استعمال کریں گے، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو جائیں گی، اجڑ جائیں گی، کوئی بستی نہیں رہے گی۔ اور باطنی سبب یہ ہے کہ انسانوں کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، یہ گناہوں کا بڑھنا ہلاکت کا پیش خیمہ ہے۔ ہر بستی گناہ میں ڈوبی ہوئی ہے اور حکومتوں کے آپس میں اختلاف ہوں گے، آج نہ صحیح کل تو صحیح، یہ تباہی دنیا میں پھیلے گی۔ قرآن کریم کے اردو تراجم میں پہلے نمبر کا ترجمہ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کے۔ شاہ صاحب کے 4 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی تھا رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تفسیر عزیزی، فتاوی عزیزیہ مشہور ہیں۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور قوم انگریز کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انگریز نے اس زمانے میں 70,000 علماء کو سولی پہ لٹکایا۔ انگریز کے خلاف جہاد میں ہمارے بزرگ بھی شامل تھے، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، اور مولانا حافظ زامن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان حضرات نے شاملی کے مقام پر انگریز کے خلاف جنگ لڑی اور حافظ زامن صاحب شہید ہوئے رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی ہندوستان میں علمی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے بڑی شخصیت گزری ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن پاک کا اردو ترجمہ کیا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں نا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ الہامی ترجمہ ہے، اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن اگر ہندوستان میں نازل ہوتا تو شاہ عبد القادر کی زبان میں نازل ہوتا، یعنی صحیح ترجمہ ہے۔ یہ ترجمہ انہوں نے 40 سال کے عرصے میں کیا۔ قرآن پاک کا سب سے پہلے ترجمہ میں ترجمہ ہے پہلے نمبر پہ، یعنی کہ عبد القادر صاحب نے کیا۔ تیسرے بیٹے شاہ رفیع الدین ہیں، ان کا ترجمہ دوسرے نمبر پر ہے۔ یہ تباہ شدہ تراجم ہے، چوتھے نمبر پہ آتا ہے۔ چوتھے بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل شہید بلاکوٹ میں سکھوں کے ساتھ لڑے اور شہید ہوئے۔ یہ سارا خاندان انقلابی خاندان تھا۔ اس آیت کے تفسیر میں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہر شہر کے لوگ بزرگ کو پوچھتے ہیں، ہم ان کی رعیت ہیں اور اس کی پناہ میں ہیں، تو سو وقت آئے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ مطلب ہے کہ ہر بستی کے بزرگوں کو یہ سمجھا ہوا کہ وہ شہر کے نگران ہے، اس نے اس شہر کو پناہ دی ہوئی ہے۔ کہیں عبداللہ شاہ، کہیں دولہ شاہ، کہیں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ شادیاں کریں گے تو وہاں جا کے سلامیاں دیں گے، کوئی بھی کام کریں گے تو وہاں جا کے چادریں چڑھائیں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ان سب کو تباہ کرے گا اور بتلائے گا کہ رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے بچانے والا، شرک کرنے والوں کو تباہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ جائیں، جنہوں نے شرک کیا تھا ان بزرگوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو سارے بڑے نیک اور پارسا تھے لوگوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارے پناہ دندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے انہوں نے رب بنا دیا۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات لکھی ہوئی لوح محفوظ میں ہے، جو بات لوح محفوظ میں درج ہو چکی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزے مانگتے تھے، اسی صورت میں آگے آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کہتے تھے اگر آپ پیغمبر ہیں تو آپ کی کوٹھی سونے کی ہونی چاہیے، آپ کے لیے باغ ہونے چاہیے جن میں ہر قسم کے پھل ہوں۔ اگر آپ پیغمبر ہیں تو صفا مروہ کا یعنی سونا بنا دے یہ پہاڑ، یہاں سے یعنی کہ دور کر کے ہموار میدان بنا دے تاکہ ہم کاش کر سکیں، تو آپ اڑ کر آسمانوں پر جائیں، اوپر سے ہمارے سامنے کتاب لائیں، پھر ہم مانیں گے۔ ان تمام باتوں کا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ کیا جواب دیا؟ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیں کہ حل کنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں مگر بشر ہوں، رسول ہوں۔ جو فرمائشیں تم کر رہے ہو یہ خدائی کام ہے، خدائی اختیارات میرے پاس نہیں ہیں۔ اور سورۃ الانعام میں آیت 58 میں فرمایا قل، آپ کہہ دیں لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی و بینکم، اگر ہو میرے پاس وہ چیز جس کی تم جلدی کرتے ہو، البتہ
فیصلہ کر دیا جاتا تمہارے اور ہمارے درمیان، یعنی اگر خدائی اختیارات میرے پاس ہوتے تو جس دن تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار کیا تھا، تو میری رسالت کا انکار کیا تھا، قیامت کا انکار کیا تھا، اس دن میں تمہارا بیڑا غرق کر دیتا، مگر خدائی اختیارات خدا کے پاس ہیں۔ ہاں اگر مخلوق میں سے کسی کو ملتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ سے صاف اعلان کرا دیا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، بے شک میں نہیں ہوں مالک تمہارے نقصان اور نفع کا، یعنی سورہ جن میں فرمایا، سورہ یونس میں فرمایا لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، نہیں ہوں میں مالک اپنے لیے نفع نقصان کا، یعنی اختیارات سارے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہی ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، فرمایا وما منعنا، نہیں روکا ہمیں، ان نرسل بالآیات، کہ ہم بھیجے نشانیاں، الا ان کذب بها الاولون، مگر اس بات نے جھٹلایا ان نشانیوں کو پہلوں نے۔ فرمائشی معجزے طلب کیے مگر مانا نہیں، پکڑے گئے، کیونکہ فرمائشی معجزے ملنے کے بعد اگر نہ مانے تو گرفت میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم فرمائشی معجزے نہیں ظاہر کریں مگر نہیں تم عذاب سے بچو۔ بہرحال آگے اس کے متعلق ایک واقعہ بیان فرمایا، وہاں تینا سمود الناقہ، اور دی ہم نے سمود یعنی کہ قوم کو کیا دی، اونٹی، مبصرہ، روشن، سب کو نظر آتی تھی۔ حجر کے علاقے میں ایک سمود قوم آباد تھی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ان لوگوں نے چٹانوں میں مکان بنائے تھے تاکہ زلزلے سے گھرے نہ، کیونکہ اینٹوں اور گھروں کے مکان زلزلے سے گر جاتے ہیں، ایک ہی چٹان ہوگی اس کا کیا بگڑے گا۔ ایک چٹان میں پورا محل تیار کرتے تھے، اس میں مختلف کمرے بناتے تھے، بیڈ رومز ہوتے تھے اور مہمان خانہ تھا، یہ ناشنے کا کمرہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ خدا کی قدرت جس سے عذاب سے ڈرتے تھے ان پر وہی عذاب آیا۔ سورۃ الاعراف میں دیکھیں 78 آیت ہے، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، بس پکڑا ان کو زلزلے نے، وہ بھی زلزلے سے ڈرتے تھے نا۔ تو اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اس چٹان پر ہم ہاتھ رکھیں گے، اس سے اونٹنی نکل آئے، اور یعنی کہ بعض تفسیروں میں بچے کا بھی ذکر ہے، اونٹی کے ساتھ بچہ بھی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا معجزے اور نشانیاں ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کر سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں، التجا کر سکتے ہیں، اے پروردگار قوم کا یہ مطالبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی آئی، یہ جو کہتے ہیں ہم کر دیں گے۔ بہرحال دن مقرر ہوا، فلاں دن تم آ جاؤ، جس چٹان پہ ہاتھ رکھو گے اللہ تعالیٰ اس سے اونٹی نکال دیں گے۔ تو سب لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، یعنی کہ ٹولیوں کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے آئے کہ آج چٹان سے اونٹنی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ ایک چٹان پہ انہوں نے ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت، چٹان پھٹی اور اونٹنی باہر آ گئی۔ فرمایا ہٰذِہِ ناقۃ اللہ لکم، سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے اونٹنی ہے، لو۔ لیکن یقین جانو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا، کہنے لگے جادو ہوا۔ فرمایا فَظَلَمُوا بِهَا، پس انہوں نے زیادتی کی اونٹنی کے ساتھ، اس کی ٹانگیں کاٹ دی اونٹنی، چونکہ خرق عادت کے طور پر تھی کہ وہ کنویں پہ جاتی تو سارا پانی پی جاتی تھی۔ قوم نے شکایت کی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا باری مقرر کر لو، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں اور ایک دن یہ اونٹنی پیے، لیکن یہ بھی ان کو برداشت نہ ہوا، اونٹی کی کونچیں کاٹ دیں۔ اونٹی نے آواز نکالی کہ بڑبڑائی، حضرت صالح علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، فرمایا وہ ظالموں، تم نے بڑا ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں 3 دن کی مہلت ہے۔ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، سورہ ہود میں آیا نا، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ 3 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ایک ڈرامنی آواز نکالی، ساتھ زلزلہ آیا، جہاں جہاں تھے وہیں وہیں ان کے کلیجے پھٹ کے ڈھیر ہو گئے۔ وہ مکان ان کے آج بھی موجود ہیں مگر وہاں کوئی بستہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے اونٹنی پہ کیا کیا، ظلم کیا تھا۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، نہیں بھیجتے ہم نشانیاں، إِلَّا تَخْوِيفًا، مگر ڈرانے کے لیے، جو ڈرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے اس کو۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جس وقت ہم نے آپ کو کہا، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، آپ کا رب لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے، یعنی کہ علماً بھی قدرتاً بھی، رب تعالیٰ کی علم اور قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں بنایا ہم نے اس کو وہ دکھاوا، یعنی کہ یا التی اورینک الا فتنۃ للناس، جو ہم نے آپ کو نہیں دکھایا مگر آزمائش لوگوں کے لیے۔ اس صورت کی ابتدا میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی تفسیر تو آپ سن چکی ہیں، یعنی دکھاوے سے مراد معراج کی رات ہے۔
اللہ तबारक व तआला ने पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा और चौथा आसमान, अर्श तक जो कुछ दिखाया वो आजमाइश है। जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे मेराज कराया है। तो हज़रत सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने आंखें बंद करके कहा कि आमनतु व सद्दक़तु, और काफ़र कहने लगे ये सादा आदमी है, इसकी हर बात मान लेता है, हमें मना के दिखा देना। कुरैश मक्का ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ये बतलाओ कि मस्जिद अक्सा के बड़े मीनार कितने हैं, छोटे कितने हैं, इसमें संगे बश कितने हैं, सतून कितने हैं, संगे मरमर कितने हैं, आक़ीक़ कितने हैं, फ़लाँ जगह कैसी है, फ़लाँ जगह कैसी है। तो हदीस पाक में आता है कि मैं लम उसबित हूँ कि मैं कोई उनको गिनने तो नहीं गया, मुझे क्या पता। एक दिन तो सारे शरीर इकट्ठे होकर कहने लगे कि बुखारी शरीफ की रवायत में जब आपने उनको देखा तो घबराए, क्योंकि वो शरारत के लिए आए थे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहा कि घबराए नहीं, फरमाया फजल्लल्लाहु ली बैतुल मुक़द्दस, अल्लाह ताला ने बैतुल मुक़द्दस को मेरे सामने कर दिया। वो जो पूछते थे मैं बताता जाता था मगर माने फिर भी नहीं। वश्शजरतल मलऊनत फ़िल क़ुरआन, जो दरख्त मलऊन है कुरान में उसका ज़िक्र है। शजरतुज़ ज़क़ूम तोहर का दरख्त है, आइसलीन का दरख्त है, ज़रक़ी का दरख्त है, ये दोज़ख में पैदा हुए। और काफरों ने कहा कि अजीब किस्म की मंतक है, एक तरफ कहते हो कि दोज़ख की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा, और साथ ये भी कहते हो इसमें दरख्त पैदा होते हैं। उनके लिए तो ये बात बड़ी निराली थी, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है, वो हर चीज़ पर कादिर है। मशहूर तफसीर यानी मदारिक में आता है, दूसरी तफसीरों में भी आया कि तुर्की के इलाके में एक जानवर है जिसका नाम यानी कि समनंदल है। ये भेड़ बकरियों की तरह होता है, इसकी ऊन के लोग कपड़े पहनते हैं, वो कपड़े जब मैले होते हैं तो उनकी आग में डालते हैं जिससे मैल जल जाती है, कपड़ा नहीं जलता। तो सराह लुगत की किताब है, इसमें भी तसरीख़ है हिंदुस्तान में एक जानवर है जिसका नाम यानी कि समंदल है, और वो आग में ऐसे खुश होता है जैसे पानी में मछली। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मग़रबी पाकिस्तान का झंडा लहराया था, और मशरक़ी पाकिस्तान का झंडा मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लहराया था, और क़रारदाद मक़ासिद इनकी कोशिश से पास हुई थी, मगर 53 साल गुज़र चुके हैं, इन पर अमल कुछ भी नहीं हुआ। अगर इस पर अमल हो जाता तो मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा ना होता और यहाँ बेदीनी ना होती, लेकिन अफसोस इस पर कि किसी हाकिम ने अमल नहीं किया। जो आता है ना एक से एक बढ़कर आता है। तो तमाम अमेरिका के बेटे हैं, सारे बाप किए हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, वो उनका मतलब क्या कुछ लगता है। अल्लाह ताला उनकी शर से बचाए। मौलाना शबीर अहमद उस्मानी फरमाते हैं कि सहारनपुर कंपनी बाग में एक दरख्त है जिसकी परवरिश शाख से होती है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बाग है। इसमें जमीयत उलमाए हिंद का जलसा था जहाँ मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह की सदारत थी। तो ये वहाँ पे बड़े बड़ी चीज़ें देखी हैं, उलमा ने देखी है, किताबों में लिखी है। बहरहाल दुनिया में उसकी नज़ीरें मौजूद है, आखिरत का तो मत सही जुदा है। फिर क्यों पूछते हो तुम्हें दुनिया का ही नहीं पता, तुम क्यों एतराज़ करते हो? वो हमें यहाँ क्या समझ आएगी, ठीक है। इसमें सांप होंगे जो दोस्तों को डंग मारेंगे, और यानी कि दर्द सारी ज़िंदगी नहीं जाएगा। खच्चर के बराबर बिच्छू होंगे, एक दफ़ा डसेंगे सारी ज़िंदगी उसकी जलन ख़त्म नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें हमें यहाँ समझ अगर नहीं आ सकती तो आग भी होगा, सांप और बिच्छू भी होंगे, दरख्त भी होंगे, मगर सब कुछ सही है, ठीक है। कुरान में है, हदीस में है, फरमाया वनुग़फ़्फ़िफ़ुहुम, और हम उनको डराते हैं निशानियों के ज़रिए। फ़मा यज़ीदुहुम इल्ला तुग़यानन कबीरा, मगर ये कुरान नहीं ज़्यादा करता उनके लिए मगर सरकशी है बड़ी।